السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین، آج کے درس میں ایک تو انشاءاللہ سورہ روم سے متعلق کچھ باتیں عرض ہوگی، اور اس سے پہلے عقیدے سے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت کی جائے گی۔ عقیدے سے متعلق جو مسئلہ ہے اسے سمجھنے کے لیے پہلے آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے، وقال الذین اشرکوا ما شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے گزرے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو رسولوں پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طریقے سے بات پہنچا دیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 35 ہے۔ ترجمے سے صاف واضح ہے کہ انبیاء جب لوگوں کو شرک سے روکتے تھے تو وہ جو اس کے جواب میں جو حیلہ اختیار کرتے تھے، جو حجت بازی کرتے تھے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی اور اس کی چاہت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اس کی چاہت بھی تمہارے دل میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو خیر ہو یا شر ہو، شرک ہو یا توحید ہو، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، تمام قسم کے کام اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوتے ہیں۔ اور جب سارے کام اللہ کی مرضی اور اس کے ارادے سے ہوتے ہیں تو پھر شرک بھی گویا اللہ کے ارادے سے پایا گیا۔ اسی لیے مشرکین کہتے تھے کہ بھئی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، تو پھر ہم پر کیا اعتراض ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک کرتے ہیں، اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز حرام کر دے۔ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی مرضی کی چیز بغیر اس چیز تم نے حرام کی ہے، غلط ہے، تو اللہ نے چاہا تبھی تو یہ ہم نے کیا ہے۔ تو جب اللہ ہی کے چاہنے سے یہ سب کام ہم نے کیا تو اس میں ہمارا کیا گناہ؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جب اللہ کی چاہت اور اس کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں تو یہ ہمارا شرک بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، ہمارے گناہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، ہم نے جن چیزوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف حرام قرار دیا ہے وہ بھی سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ اللہ نے چاہا تو ہم نے اسے کیا، اگر وہ نہ چاہتا تو ہمیں شرک نہ کرنے دیتا، ہم نہ کرتے شرک۔ اسی حوالے سے ایک دوسری آیت دیکھیے،
سورہ انعام میں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، ان قریب شرک کرنے والے لوگ آپ سے کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یعنی یہ مشرکین کا ایک اعتراض تھا، یا اپنے غلط کاموں کے لیے ان کے پاس ایک بہانہ تھا، ایک جواب تھا۔ جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ اپنے غلط کاموں کے لیے، اپنے گناہ کے لیے، اپنے جرم کے لیے یہ بہانہ بیان کرتے ہیں، وہ اللہ نے چاہا تو میں نے ایسے کیا، اللہ ہی کی مرضی ہے اس لیے ایسا ہوا۔ وہ اپنے گناہ کے لیے اس طرح کا بہانہ بناتے ہیں۔ تو کیا واقعی اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ گناہ کا کام ہو، شرک کا کام ہو؟ ایک طرف تو یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا کہ شرک کا کام ہو تو شرک سے روکنے کے لیے انبیاء کو کیوں نازل کرتا، کتابوں کو کیوں نازل کرتا، اور شرک کرنے والوں کے لیے ان کے گناہ، ان کی سزاؤں کو کیوں بیان کرتا؟ اس کا مطلب اللہ رب العالمین چاہتا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کام وجود میں آتا نہیں ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ صحیح ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کوئی کام کرنا تو دور کی بات، کسی کے دل میں کام کرنے کی چاہت اور کام کی خواہش اور ارادہ بھی نہیں پیدا ہو سکتا ہے الا ان شاء اللہ رب العالمین، مگر اس وقت جب کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ تو اللہ کے چاہنے سے دو طرف کی باتیں ہو گئی نا۔ ایک طرف تو اللہ شرک چاہتا نہیں ہے، گناہ چاہتا نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، اور دوسری طرف قرآن ہی یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس کا مطلب ہمارا شرک کرنا صحیح ہے۔ اور آج بھی بہت سے مسلمان اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اسی قسم کی بات کرتے ہیں۔ ہم گناہ کا کام، یہ جرم کا کام، یہ حرام کی آمدنی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ چاہتا تو کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا چاہنا، اللہ کا ارادہ کرنا، یہ دو قسم کا ہے۔ ایک کا نام ہے ارادہ کونیہ اور ایک کا نام ہے ارادہ شرعیہ۔ عربی زبان میں یہ دو نام ہیں اس کے۔ ارادہ کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے اللہ کا ارادہ، اور ارادہ شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے طور پر، اسلام کے احکام کے طور پر اللہ کی چاہت اور اللہ کا ارادہ۔ اب یہ دنیا کو چلانے کے لیے جو اللہ کا ارادہ ہے یہ دو قسم کا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس میں انسان کو کسی طرح کا یا کسی مخلوق کو کسی طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، جیسے موت، زندگی، شفا، بیماری، سردی، گرمی، اولاد، بے اولادی، یہ اس طرح کے نظام کو چلانے کا جو معاملہ ہے یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس میں کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر اختیار اور تبدیلی کی گنجائش نہیں دی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے چاہے کہ شفا اور بیماری کا اختیار پالے، صحت اور بیماری کا اختیار پالے، موت اور زندگی کا اختیار حاصل کر لے، عزت اور ذلت کا اختیار حاصل کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں مکمل طور پر اللہ نے اپنے اختیار اور کنٹرول میں رکھی ہیں۔ دوسری طرف اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایک ارادہ عمل کا ہے، یہ کائنات کے نظام کو چلانے کا ارادہ ہے۔ دوسرا عمل سے متعلق، انسانوں کے کام سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ یہ جو ارادہ کونیہ جس کو کہا جا رہا ہے، اس کو آسان لفظوں میں آپ فیصلہ سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ ایک فیصلہ دنیا کو چلانے کے لیے ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی آزادی کسی کے پاس نہیں ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کے رہے گا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک فیصلہ عمل کے بارے میں ہے، عمل کے بارے میں فیصلہ یہ ہے
کہ اچھائی یا برائی جس قسم کا عمل انسان اختیار کرنا چاہے اس کو آزادی حاصل ہے. کوئی اپنی مرضی سے چاہے تو نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، چاہے وہ خیر کا راستہ اختیار کرے یا شر کا راستہ اختیار کرے، وہ ظلم کرے انصاف کرے، شرک کرے توحید پہ آئے، اس کی مرضی ہے. کوئی اس کو روکنے والا، زبردستی حق پر لانے والا، ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لانے والا نہیں، اس کو آزادی دی گئی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ دو قسم کا ہے. ایک دنیا کو چلانے کے لیے اس کا فیصلہ ہے، اس میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں. دوسرا عمل کا فیصلہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، وہ چاہے تو خیر کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو شر اور برائی کا راستہ اختیار کر لے. اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے. اب اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس سیدھے راستے پر چل کر کے شکر گزار بندہ بن جائے، اور چاہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر کے میرا ناشکرا بندہ بن جائے. یہ اس کی چاہت پر ہے، اس کی مرضی پر ہے، اس کے اختیار میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنا چاہتا ہے، اپنی مرضی سے توڑ دیتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا ہے. دنیا کا نظام ایسا نہیں ہے. دنیا کا نظام کیا ہے؟ کوئی قانون جب بنایا جاتا ہے کسی ملک میں تو اس قانون کو نافذ کرانے کی زبردستی کوشش کی جاتی ہے، اس میں اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اس میں ذرا سی بھی خلاف ورزی کرتا ہے تو فوراً اس کو سزا دی جاتی ہے. دنیا کے تمام قانون کا معاملہ یہ ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال کے سلسلے میں انسان کو آزادی دی گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے اچھائی و برائی کا راستہ چنتا ہے. یہ ایک ارادہ ہے، اس ارادے کو فیصلہ کہہ لیجیے آپ. اب یہ جو اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ بندہ شرک کرے، بت پرستی کرے، گناہ کا کام کرے، یہ چاہنا اصل میں اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ انسان کو آزادی حاصل ہے، جو شرک کرنا چاہے کرے، جو گناہ کا راستہ اختیار کرنا چاہے کرے، یہ اس کا فیصلہ ہے. ایک ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے. اس کی پسند وہ ہے کہ جس کا ذکر اس نے قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں فرما دیا. بندہ شرک نہ کرے یہ اس کی پسند ہے، توحید پہ آ جائے یہ اس کی پسند ہے، نماز ادا کرے یہ اس کی پسند ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس کی پسند ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے احکام کو نہ توڑے، یہ اس کی پسند ہے. اب ایک پسند ہے، ایک فیصلہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین اپنی ہی پسند کے خلاف فیصلہ فرماتا ہے؟ یہ مسئلہ جو میں بیان کر رہا ہوں عقیدے کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کیا اللہ رب العالمین اپنے فیصلے کے خلاف، اپنی پسند کے خلاف فیصلہ فرماتا ہے؟ فیصلہ اس کا یہ ہے کہ شرک اختیار نہ کیا جائے، توحید پہ آئے آدمی. پسند اس کی یہ ہے کہ شرک کو چھوڑ کر انسان توحید پر آئے. فیصلہ اس کا یہ ہے کہ کوئی شرک اختیار کرنا چاہے تو کرے. دونوں چیزیں دوسرے ٹکرا رہی ہیں نا. فیصلہ کچھ اور ہے، پسند کچھ اور ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، اور ایسا پریکٹیکل میں ہوتا بھی ہے. صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں، انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. انسان بھی ایسا کرتا ہے. انسان کے اندر بھی یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، فیصلہ اور پسند. اور دونوں چیزیں کبھی ایک جیسی ہوتی ہیں اور دونوں چیزیں کبھی الگ الگ ہوتی ہیں. جیسے اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی شرک نہ کرے، توحید پہ آئے. اللہ کی پسند یہ ہے کہ شرک نہ کرے. اور کسی بندے کے بارے میں یہی اس کا فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ شرک نہ کرے، تو اس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ توحید پہ آ گیا. اب اس بندے کے اندر اللہ کی پسند اور اللہ کا فیصلہ دونوں جمع ہو گیا. جو اللہ جو پسند کر رہا تھا اسی چیز کا اللہ نے اس کے حق میں فیصلہ بھی فرما دیا. اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے. یار ہمیں توفیق دے دی، اللہ نے دل میں بات ڈال دی، تو فیصلہ اور پسند دونوں چیزیں جمع ہو گئی. لیکن مشرک کے شرک میں اللہ کا فیصلہ تو ہے، اللہ کی پسند نہیں ہے.
مشرک جب شرک کرتا ہے تو چونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو شرک کی آزادی حاصل ہے، اس لیے وہ شرک کر لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی پسند نہیں ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا پریکٹیکل میں ایسا ہوتا بھی ہے۔ آئیے مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہماری پسند اور ہمارا فیصلہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں الگ الگ چیزیں، فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، پسند کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی پسند ہے کہ آپ کے گھر کے افراد اچھی غذا کھائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے لوگ اچھی غذا کھائیں، اور اب بازار سے اچھی غذا لے کر کے آتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی پسند بھی وہی ہے اور آپ کا فیصلہ بھی وہی ہے۔ دونوں چیزیں کیسی ہو گئی نا؟ فیصلہ بھی وہی ہے، پسند بھی وہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اچھی ایجوکیشن حاصل کرے، اچھی تعلیم حاصل کرے، ایک اچھے اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں، پسند بھی وہی ہے، فیصلہ بھی وہی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے، اور اس نے ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی دے دی، پسند بھی وہی ہے، فیصلہ بھی وہی ہے۔ اب دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کچھ اور ہو، پسند کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ بیمار ہے، اب اس کو دوا کرانی ہے، کڑوی کسیری دوا آپ اس کو پلاتے ہیں، آپریشن کی ضرورت ہے، آپ آپریشن کرواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، آپ اپنے بہت چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے چیخ چلا رہا ہے۔ کیا ایسا کوئی اپنے بچے کے لیے پسند کرتا ہے کہ بچہ اس کی گود میں روئے، چیخے، چلائے؟ پسند نہیں کرتا نا، لیکن فیصلہ اس وقت وہی ہے اس کا۔ آدمی کا فیصلہ یہی کہ اس وقت اس کو رونے دیا جائے، یہ چیخ چلا رہا ہے، اس کو چیخنے چلانے دیا جائے، اس کو کڑوی کسیلی دوا اس وقت پلائی جائے، اور پلاتا ہے۔ وہ چاہتا نہیں کہ بچے کا منہ خراب ہو، روئے، چیخے، چلائے، پسند اس کی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دوا پلاتا ہے، آپریشن کرواتا ہے، خود ہی پیسہ دیتا ہے۔ بچہ چیخ رہا ہے، آپریشن کرواتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، کیا اس کی یہ پسند ہے کہ بچہ روئے، چیخے، چلائے؟ نہیں ہے، مگر اس کا فیصلہ یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے اس کے بچے کا فائدہ ہے۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، فیصلہ اس کی پسند کے خلاف ہوتا ہے۔ یا اسی طرح ایک ٹیچر کی مثال لے لیجئے، ایک ٹیچر بچے کو پڑھاتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے کہ بچہ فیل ہو جائے؟ کوئی ٹیچر یہ چاہے گا کہ بچہ فیل ہو جائے، اسی کی تو بدنامی ہے۔ لیکن ایگزام ہوتا ہے اور خود ٹیچر بعض بچوں کو فیل کر دیتا ہے، فیصلہ اس کا ہے نا یہ۔ تو جس وقت وہ فیل کر رہا ہے، کیا اس کے فیل ہونے کو پسند کرتا ہے؟ پسند نہیں کرتا ہے، لیکن چونکہ بچے نے اتنا نہیں لکھا ہے کہ اس کو پاس کیا جائے، اس لیے انصاف کا، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کو اگنور کرے اور حق کے مطابق فیصلہ کرے۔ اب وہ جب فیل کر رہا ہے تو اپنی پسند کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ یا جیسے عدالت کا معاملہ لے لیجیے، عدالت میں جج صاحب کے بیٹے کا کوئی کیس آ گیا، کیا جج صاحب چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے؟ جج صاحب یہ چاہیں گے کہ بیٹے کو سزا ملے؟ نہیں چاہیں گے۔ لیکن اگر جرم ثابت ہو گیا تو اس کرسی کا تقاضا یہ ہے، اس عہدے کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے اگرچہ بیٹا ہے لیکن حق کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے اس کو سزا دی جائے۔ جس وقت جج اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کیا اسی فیصلے کو وہ چاہتا بھی ہے دل سے؟ اس کی پسند نہیں ہے لیکن فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے عدل کا، اس کے عہدے کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی بہت سی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، جن حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت بعض دفعہ اس کی پسند کچھ اور ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ پسند یہ ہے کہ انسان گناہ کے کام نہ کرے، نیکی کے کام کرے، مگر فیصلہ یہ ہے کہ اس کو ہم زبردستی نیکی کا کام کرنے کے لیے پکڑ کے نہیں لائیں گے، زبردستی اس پر نہیں کی جائے گی۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں بندے کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جس کا امتحان ہوتا ہے اس کو صحیح یا غلط کرنے کی، پڑھنے یا نہ پڑھنے کی، صحیح یا غلط کو شرح حل کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں آپ کا ٹیچر آپ کے سر پہ کھڑا ہو اور آپ اس کی آنکھوں کے سامنے غلط لکھ رہے ہوں، کیا وہ آپ کو ٹوکے گا کہ نہیں آپ صحیح لکھیے، غلط کیوں لکھ رہے ہیں؟ نہیں ٹوکے گا نا۔
اس لیے نہیں ٹوکے گا کیونکہ آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں، امتحان ہال میں ہیں۔ اگر آپ امتحان ہال میں نہ ہوتے، غلط لکھتے تو شاید آپ کو مارتا اور ڈانٹتا ہو۔ تو ایسے ہی دنیا کے اندر ہم اور آپ ایگزامینیشن ہال میں ہیں، امتحان ہال میں ہیں، امتحان ہمارا چل رہا ہے، اور امتحان اسی وقت ہوگا جب انسان کو آزادی دے دی جائے۔ تو یہ مشیت کا معاملہ ہے، اللہ کی چاہت کا معاملہ ہے۔ ایک فیصلہ ہے اور ایک اللہ کی پسند ہے۔ فیصلے میں بندے کو آزادی دی گئی ہے، پسند میں آزادی نہیں ہے۔ پسند تو وہی ہے جو خیر ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ کی پسند ہے، وہ اللہ کی چاہت ہے۔ اور فیصلہ یہ ہے کہ بندے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارے اور چاہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا زندگی گزارے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر وہ نافرمانی کی زندگی گزار کے جائے گا تو اگرچہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، تواب ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، لیکن اس کے باوجود اس کے عدل کا، اس کے فیصلے کا، اس کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو یہاں سے نافرمانی کر کے گیا ہے اس کو وہاں سزا دے گا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، امید کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں، دوسری سورہ روم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم۔ یہ سورہ روم کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الف لام میم غلبت الروم، روم کے لوگ شکست کھا گئے، ہار گئے، فی ادنى الارض، عرب کے قریب کی زمین میں، مراد فلسطین اور شام کا علاقہ، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ لوگ مغلوب ہو جانے کے بعد، ہار جانے کے بعد ان قریب پھر سے غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، سارا فیصلہ، سارا حکم، ساری مرضی اللہ کی چلتی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ابھی جب ہارے ہیں تب بھی اللہ کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے، اور جب وہ بعد میں پھر جیت جائیں گے تب بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ کائنات کا سارا نظام اللہ کے فیصلے ہی سے چلتا ہے، نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو شکست ملتی ہے، نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے کہ وہ جس کو چاہتا فتح دیتا ہے، جس کو چاہتا شکست دیتا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دوبارہ یہ روم کے لوگ جیت جائیں گے، فتح حاصل کر لیں گے، تو اس دن مومنوں کو خوشی حاصل ہوگی، ایمان والوں کو خوشی حاصل ہوگی، خوش ہو جائیں گے وہ، بِنَصْرِ اللَّهِ، یہ فتح حاصل ہوگی اللہ کی مدد سے، یا اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہو جائیں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ وہ العزیز الرحیم، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، تمام چیزوں پر اختیار اور غلبہ اور قدرت رکھتا ہے، اور وہ رحیم ہے، یعنی اس کے کسی بھی کام میں ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ جس کو شکست مل رہی ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر رہا ہے، اور جس کو فتح دے رہا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ کیا کس کے لیے کب مناسب ہے۔ وہ اپنی رحمت کے تقاضے کے تحت کسی کو شکست دیتا ہے اور کسی کو فتح دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے۔ ہر کام میں اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے۔ بعض دفعہ وہ چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہیں، بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹکٹ بک کیا ہو اور اتفاق سے آپ دیر میں فلائٹ پہ پہنچے اور فلائٹ چھوٹ گئی آپ کی، تو آپ کو بظاہر تو یہی لگے گا کہ ہم سے تاخیر ہو گئی، یہ غلط ہوا ہم سے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فلائٹ آگے جا کر کریش کرنے والی ہو، اور اللہ رب العالمین نے کسی حادثے سے آپ کو بچانا مقصود کیا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے فیصلے میں بعض دفعہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے، غلط محسوس ہوتا ہے، اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کو بھی بعض دفعہ آدمی غلط سمجھتا ہے، لیکن غلط نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین رحیم ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ بندے کے ساتھ کسی طرح کا ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے، بڑا سکون دینے والا معاملہ ہے یہ، کہ اگر ہم اس معاملے کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں کہ وہ عزیز ہے اور رحیم ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، جس نے ہمیں اولاد
نہیں دی ہے وہ دے بھی سکتا تھا، جس نے دی ہے وہ چھین بھی سکتا تھا، جس نے بیمار کیا ہے وہ صحت بھی دے سکتا تھا، اس کو تو سب چیزوں کی طاقت حاصل ہے نا۔ پھر وہ رحیم ہے، ہمارے ساتھ مہربان ہے، مہربان بھی کتنا ہے؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اس کا صرف ایک حصہ دنیا میں نازل کیا ہے، دنیا میں اس کا ایک حصہ اتارا ہے، 99 اپنے پاس رکھا ہے۔ اب اس ایک حصے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اور کتنی محبت کرتے ہیں، پوری زندگی انسان کھپا دیتا ہے، حلال و حرام تک کی تمیز نہیں کرتا ہے، سکھ چین بھول جاتی ہیں مائیں، یہاں تک کہ درندہ بھی اپنے بچوں سے شفقت و محبت کرتا ہے، پڑوسیوں سے، رشتہ داریوں سے، دوستوں سے، جو کچھ بھی دنیا میں کسی سے بھی الفت، محبت، پیار، شفقت جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس ایک نازل کیے ہوئے محبت کا اثر ہے۔ جب دنیا میں اتنی محبت، اتنی قربانی ایک حصے کی وجہ سے ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس جو 99 حصہ رکھا ہے تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ماں، بلکہ ساری کائنات میں اس ایک حصے کو بانٹ دیا گیا ہے، ماں کو بھی تو تھوڑا ہی سے ملا ہوگا جب ایک میں سے بانٹا گیا ساری دنیا کو، تو جس نے اپنے پاس 99 رکھا ہے وہ کتنا محبت کرتا ہوگا، اسے کتنی محبت ہوگی اپنے بندوں سے۔ تو اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، وہ منصف ہے، وہ عادل ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ جو بھی فیصلہ آئے اللہ کے فیصلے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور دل میں یہ یقین پیدا کر لینا چاہیے کہ میرا اللہ میرے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس میں سراپا خیر ہے، بھلائی ہے، اس میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم۔ جیسے والدین بعض دفعہ اپنے بچوں کو ٹائٹ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، کوئی پڑھائی کرنی ہے تم کو یہ کام کرنا ہے، اس وقت تم کو سو کے جاگنا ہے، اس وقت تم کو سو جانا ہے، ساری پریشانیاں۔ اب بچے اس وقت بڑی الجھن میں ہوتے ہیں، اندر سے وہ کوفت میں، تکلیف میں ہوتے ہیں کہ ہمارے گارجین بڑی سختی کر رہے ہیں، ہمارے والدین بہت پریشان کر رہے ہیں ہم کو۔ لیکن بعد میں ان کو چل کے پتہ چلتا ہے، جب ہوش میں آتے ہیں اور شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، تب ان کو معلوم ہوتا ہے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ شفقت اور مہربانی کے نتیجے میں کیا تھا، اس کا فائدہ ہم کو نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بے مثال ہے۔ یہ جو آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے روم کی شکست کا واقعہ بیان کیا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیات مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی، سن 5 نبوی میں نازل ہوئی، نبوت کے 5ویں سال مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ہوا یہ کہ اس زمانے میں 2 حکومتیں سپر پاور تھیں، ایک روم کی حکومت اور ایک ایران کی حکومت، جس کو اردو میں قیصر و کسریٰ کہتے ہیں۔ ایران کی حکومت، ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، جسے فرعون کے بادشاہوں کو، جسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عہدے بنے ہوئے ہیں، یہ صدر جمہوریہ ہیں، یہ پرائم منسٹر ہیں، ایک عہدہ ہے، اس پر کوئی بھی آئے اس کو اسی نام سے یاد کیا جائے گا۔ ایسے ان ملکوں میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا، ایران میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہتے تھے، روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، حبشہ میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو نجاشی کہتے تھے، مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ تو اس زمانے میں سپر پاور قیصر و کسریٰ، یعنی روم کی بادشاہت اور ایران کی بادشاہت۔ ایران میں مجوسیوں کی حکومت تھی، آتش پرستوں کی، آگ کی پوجا کرنے والے بت پرستوں کی، مشرکوں کی حکومت تھی، اور روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ دونوں میں آپس میں چپتلش چلتی رہتی تھی، جنگ ہوتی رہتی تھی۔ سن 5 نبوی میں ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، اور ایران کی مجوسیوں والی حکومت کو روم کی حکومت پر فتح حاصل ہو گئی، ایران کی حکومت جیت گئی۔ کہاں؟ فی ادن الارضی، عرب سے ملا ہوا جو علاقہ تھا، جو رومیوں کے انڈر میں تھا، شام و فلسطین کا علاقہ، اس علاقے پر رومیوں کا، ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا، رومیوں کا قبضہ وہاں سے ہٹ گیا اور وہاں ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر کے مشرکین بہت خوش ہوئے۔ خوش کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، یعنی مشرک تھے، اور عرب کے لوگ بھی مشرک تھے،
تو ان کو اس بات پر خوشی ہوئی کہ ہمارا بھائی اور ہمارے نظریے کا آدمی اس وقت جیت گیا، کامیاب ہو گیا. اور مسلمانوں کو اس پر تکلیف ہوئی، کیونکہ مسلمان اہل کتاب ہیں، قرآن ملے ہیں، اور عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، ان کو بھی کتاب دی گئی ہے، دونوں نبی کو مانتے ہیں، دونوں آخرت کو مانتے ہیں. تو اس لحاظ سے مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں ایک یکسانیت ہے، اور مشرکوں میں یعنی مجوسیوں میں اور مشرکوں میں ایک یکسانیت تھی. تو اس یکسانیت کی بنیاد پر، ایک جیسے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر دونوں کو ایک دوسرے سے ایک تعلق پیدا ہو گیا تھا. اس تعلق کی وجہ سے جب ایرانیوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ایک کافر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے کافروں نے مسلمانوں کو چڑھانا اور تنگ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے خیال کے لوگوں کو اتنی بڑی فتح حاصل ہو گئی، تمہارے خیال میں اگر ذرا سچائی ہوتی تو اتنی بری شکست نہ حاصل ہوئی ہوتی. مسلمانوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی. اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی اور بتایا کہ یہ سچ ہے کہ آج کسرا والے روم پر فتح حاصل کر لیے ہیں، لیکن چند سالوں میں یہ معاملہ پھر سے الٹ جائے گا، پھر سے رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی، عیسائیوں کو پھر سے فتح حاصل ہو جائے گی. جب یہ بات سنی لوگوں نے، مسلمانوں کو معلوم ہوئی یہ بات، تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس تکلیف کا ذکر کیا، یہ مشرک ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس معاملے میں. تب اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور مشرک مذاق اڑا رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو تسلی دینے کے لیے آیات نازل فرمائی. جب یہ آیات نازل ہوئی تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کے پاس گئے، جو مکے کا سردار تھا، بہت بڑا مشرک تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل کے پاس گئے اور کہا تم جو خوش ہو رہے ہو نا آج ان ایرانیوں کے فتح پر، چند دنوں میں دیکھنا، چند سالوں میں تم دیکھنا یہ رومی پھر سے کامیاب ہو جائیں گے. جبکہ رومیوں کی اتنی بری طرح شکست ہوئی تھی کہ کامیابی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اس لیے اگر ابو جہل سے کہا تو ابو جہل نے، اور ابی بن خلف سے کہا تو ابی بن خلف نے ابو بکر سے شرط لگا لی. کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ پھر سے فتح حاصل ہو جائے گی رومیوں کو، آؤ ہم سے تم شرط لگا لو، اگر جیت گئے تو 10 اونٹنیاں ہم آپ کو دیں گے، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہوا تو 10 اونٹنیاں ہم آپ کو دیں گے، اور اگر ایسا نہ ہو تو تم 10 اونٹنیاں ہم کو دینا. یہ جوئے کی ایک شکل ہے، ایسی شرط لگانا جوئے کی شکل ہے کہ اگر میں جیت جاؤں تو مجھ کو آپ اتنا دینا، تم جیت جاؤ گے تو ہم آپ کو دیں گے. دونوں طرف سے اگر شرط پائی جا رہی ہے تو جوئے کی شکل ہے. ایک طرف سے شرط ہو تو یہ جوئے کی شکل نہیں ہے. اگر آپ جیت جاؤ گے تو ہم آپ کو اتنا دیں گے، ایک طرف سے شرط ہے تو یہ جوا نہیں ہے. چونکہ اس وقت جوا حرام نہیں ہوا تھا، یہ مدینہ میں جا کے حرام ہوا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا لی اور یہ کہا کہ 3 سال کے اندر دیکھنا یہ معاملہ الٹ جائے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہم نے کر لیا ہے. آپ نے فرمایا تم نے 10 کی شرط کیوں لگائی، 100 کی شرط لگاؤ، 100 اونٹنیوں کی شرط لگاؤ. 100 کی شرط لگا لی اور کہا ان سے جا کے یہ کہو کہ ہم 3 سال نہیں 7 سال یا 9 سال کی شرط لگاتے ہیں، 7 یا 9 سال کے اندر ایسا ہو کے رہے گا. اس کو خوشی ہوئی کہ کوئی بات نہیں، 7 یا 9 سال دیکھ لیں گے، اونٹنیوں کی تعداد بھی تو بڑھ گئی نا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، فتح نہیں ہوئی، کافروں کو موقع مل گیا، پھر سے چڑھانے پریشان کرنے لگے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا. تو کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہم نے بضع سنین کہا تھا. یہ تو قرآن میں آیا فی بضع سنین، بضع سالوں میں فتح حاصل ہو جائے گی. کہا یہ بتاؤ بضع کا لفظ تم کتنے کے لیے بولتے ہو، یا عربی میں کتنی گنتی کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو کہا 3 سے لے کر کے 9 تک. کہا جا کر کے اس سے کہو 9 سال تک کا معاملہ ہے نا. قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے 9 سال کے اندر 3 اور 9 کے بیچ میں 4 5 6 7 8
نو اسی بیچ میں کبھی نہ کبھی فتح حاصل ہو جائے گی، تو پھر اتنی مدت کا انتظار کرو۔ چنانچہ اتنی مدت پوری بھی نہ ہونے پائی تھی، 7 ہی سال گزرے تھے کہ معاملہ پھر سے الٹ گیا اور رومیوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ ابی بن خلف کو جب لگا کہ ابو بکر صدیق بھی ہجرت کر جائیں گے تو کہنے لگا کہ یہ جو تمہاری شرط ہوئی تھی نا، اس شرط کا کسی کو ذمہ دار بنا کے جاؤ۔ اس کو لالچ سے، اس کو لگ رہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، 100 اونٹنیاں ہاتھ سے نکل جائیں گے اگر یہ ہاتھ سے چلے گئے تو کہا کسی کو ذمہ دار بنا کے جاؤ۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو ذمہ دار بنا دیا، اور اس نے بھی کسی کو ذمہ دار بنا دیا، وہ بعد میں مارا گیا، ابی بن خلف مارا گیا، وہ دن نہیں دیکھ سکا وہ کامیابی کا، لیکن اس نے اپنے کسی شخص کو ذمہ دار بنا دیا تھا۔ چنانچہ جب غزوہ بدر کے موقع پہ ادھر مسلمانوں کی فتح ہوئی، ادھر رومیوں کی فتح ہوئی 7 سالوں کے اندر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے وہ 100 اونٹنیاں وصول کی جس کو ذمہ دار بنایا تھا ابی بن خلف نے، اور 100 اونٹنیاں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ اس وعدے کی بنیاد پر یہ 100 اونٹنیاں حاصل ہوئی ہیں، آپ سے رسول نے کہا اس کو صدقہ کر دو۔ وہ حلال تھی کیونکہ اس وقت تو وہ حرام نہیں تھی، جس وقت جوا کا حرمت کا حکم نہیں آیا ہوا تھا، اس لیے حلال تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف تھی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حلال ہونے کے باوجود بھی پہلے پسند نہیں، بھائی شراب پہلے حلال تھا لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو بکر صدیق کی شان کے خلاف سمجھا کہ اس کو صدقہ کر دو۔ یہ واقعہ پورا پیش آ گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نظام کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی مرضی، اپنی اختیار اور اپنی مصلحت کے تحت جب جس کو چاہتا ہے فتح اور شکست دیتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دنیا کے نظام کبھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، بیلنس بنا رہ جائے، کوئی غرور میں تکبر میں نہ آئے، ظالم نہ ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین دنیا کے حالات بدلتا رہتا ہے، کسی کو بھی ہمیشہ عروج اور ترقی نہیں دیتا ہے، تبدیلی کرتا رہتا ہے، تاکہ انسان کو ایک ڈر محسوس ہو کہ اگر ہم نے ظلم زیادتی کی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ آ جائے گی، عروج اور ساری عزت ختم ہو سکتی ہے۔ تیسری بات، نظام جو اللہ کا فیصلہ ہے، عزت کا فیصلہ، کامیابی کا فیصلہ، یہ فوراً کا فوراً نہیں آتا ہے، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ اللہ کی مصلحت کا تقاضا ہوگا، جب وہ چاہے گا تب نظام کو بدلے گا۔ کوئی آدمی دعا کر رہا ہے صحت کے لیے تو ضروری نہیں کہ دعا کرتے ہی فوراً صحت مل جائے۔ کوئی مغلوب ہو گیا ہے، اب وہ کامیابی کی کوشش کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اس کی ترکیبیں لگا رہا ہے، اللہ سے امید لگائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً کے فوراً تبدیلی ہو جائے گی، اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کو 13 سال تک ظلم و زیادتی سہنی پڑی، جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان ہے، اب مسلمانوں کے ساتھ آپ کو بھی زیادتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان 13 سالوں میں دعائیں ہوئیں، کوششیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا نظام تھا 13 سال تک، اس کی مرضی اور مصلحت یہی تھی کہ مظلوم مسلمان ظلم کی زندگی گزاریں، برداشت کی زندگی گزاریں، ان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو۔ پھر جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوا تو 8 سال ہی کل گزرے تھے، ہجرت کے بعد کل 8 سال گزرے تھے۔ نہ صرف یہ کہ بری طرح عرب والوں کی شکست ہوئی، بلکہ مکہ اور حرم اور پھر پورا کا پورا عرب، یہاں تک کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی سب آبادیاں سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مکہ بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، جو یہودیوں کی 3 قبیلے مدینے کے اندر آباد تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، بعض کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ صرف 8 سال کے اندر ہو گیا۔ تو وہ اللہ جو 8 سال کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا تھا، وہ 13 سال تک تبدیلی کیوں نہیں لایا؟ یہ اس کی مصلحت کا تقاضا تھا۔ اس لیے اگر کسی طرح سے پریشان کن حالات آئیں تو فوراً ہی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے، جائز اسباب اختیار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جب اس کی مصلحت کا تقاضا ہوگا تو حالات بدل دے گا۔ یہاں ایک اور آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ جوش و خروش میں ہیں، اور اکثر علماء سے بھی اس طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ اس میں ہمارا نظریہ کیا ہونا، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ 3 طرفہ ہے، ایران، اسرائیل اور امریکہ۔ میں اس کو 2 سائیڈ میں بناتا ہوں۔ پہلے ایک طرف ایران ہے
اور دوسری طرف یہود و نصارہ ہیں. یعنی یہ جنگ دو سائڈوں کی ہے. ملک تین ہے لیکن دو سائڈوں کی جنگ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس جنگ میں ہمیں بہت زیادہ جوش و خروش سے کام لے کر سوشل میڈیا پر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں دکھانی چاہیے. علماء نے ایک بہت گہری سوجھ بوجھ کی بات کہی ہے کہ جب بھی کسی طرح کے حالات اس قسم کے پیدا ہوں، کوئی جنگ کا معاملہ، کوئی فتنے کا معاملہ، جس میں صحیح بات بالکل کھل کر کے ہمارے سامنے نہ آ رہی ہو، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت زیادہ دھواں اٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہاں آگ لگی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے، کس نے آگ لگائی، کچھ معلوم نہیں ہو رہا ہے. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ صبر کریں، دھواں چھٹنے دیں، غبار بیٹھنے دیں، چیزیں جب کھل جائیں تب منہ سے کچھ بولیں، تب کوئی تبصرہ کریں. اس لیے عالمی معاملات عالمی سیاست کے تحت ہوتے ہیں. ایک گھر کی سیاست تو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ عالمی سیاست پر فوراً کا فوراً تبصرہ کرے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں، چاہے وہ ایرانی ہوں چاہے یہود و نصارہ ہوں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ایرانی 4 قدم آگے ہیں. اتنا نقصان یہودیوں عیسائیوں نے نہیں پہنچایا ہوگا جتنا یہ ایرانی، یہ شیعہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تمام مڈل ایسٹ میں جتنے فساد، جتنے دنگے، جتنے جہادی تنظیمیں جتنی بھی بنی ہیں، حماس سمیت اور فلسطین سمیت، سب کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے. اور آج بھی آپ دیکھیے اس جنگ میں بھی وہ یہودیوں پر اٹیک کرنے کے بجائے، اسرائیل کو صحیح سبق سکھانے کے بجائے، امریکہ پر اٹیک کرنے کے بجائے وہ عرب ممالک پر اٹیک کر رہے ہیں. جھوٹے بہانے کے تحت، جھوٹا بہانہ بنا کر کے عرب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری طاقتیں جو عرب پر جھوکی جا رہی ہیں، یہ طاقت اسرائیل پہ کیوں نہیں جھک رہے ہیں؟ یہ طاقت امریکہ پر کیوں نہیں جھک رہے ہیں؟ خود ان کے ملک میں جو یہودی آباد ہیں ان پر یہ طاقت کیوں نہیں استعمال کی جا رہی ہے؟ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایرانی شیعہ، بلکہ مطلق شیعہ ہمیشہ سے فتنوں کی جڑ رہے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر کے آج تک مسلمانوں میں جتنے فتنے، مسلمانوں کے اندر جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، سب کی جڑ اور سب کی بنیاد ہی شیعہ ہے. عبداللہ بن سبا نام کا یہودی تھا، اس نے مسلمانوں کا روب اختیار کیا اور اسی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اہل بیت کی محبت پیدا کی، اور اسی کی فتنہ پروری کی بنیاد پر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انہی لوگوں نے مل کر کے حضرت علی رضی اللہ کو خلیفہ بنایا، اور اسی خلافت کے بعد فوراً حضرت علی معاویہ سے جنگ ہوئی، اور اس جنگ کو ہمیشہ بھڑکانے میں لوگوں کا کردار رہا. یہی حضرت حسن کے قاتل، یہی حضرت حسین کے قاتل، اور یہی کوفہ والے جنہوں نے بھڑکا کے حضرت حسین کو بلایا تھا، سارے معاملات کے مجرم یہ ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دونوں مجرم ہیں. نقصان پہنچانے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ شیعہ اور 4 قدم آگے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود قرآن کا فیصلہ بدل نہیں سکتا ہے. قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب ہم جرم کی بات کریں گے تب تو یہ کہ دونوں مجرم ہیں، دونوں ہمارے دشمن ہیں، دونوں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان میں اصل دشمن کون ہے؟ اور اگر دونوں میں ہم کو کمپیئر کرنا پڑ جائے کہ کس کس سائیڈ میں ہم کو رہنا ہے، دشمن دونوں ہیں، لیکن اگر ہم کو سائیڈ لینی پڑے کسی ایک کی، ہم دونوں کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، دونوں تباہ ہو جائے، ہم سے کیا غرض ہے؟ لیکن اگر کسی ایک کی سائیڈ لینی ہے، کسی ایک کے بارے میں بولنا ہے، تو پھر ہم کو قرآن سے پوچھنا چاہیے کہ دونوں میں سے بڑا دشمن کون ہے؟ میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ نقصان کے اعتبار سے ذکر کیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے نقصان اپنے سے زیادہ ہوا ہو، ایسا ہو سکتا ہے گھر کا آدمی باہر کے لوگوں سے زیادہ نقصان پہنچائے، نقصان کی بات الگ ہے، دشمنی کی بات الگ ہے. دونوں میں سے بڑے دشمن کون ہیں؟ تو قرآن ہم سے بتاتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اہل ایمان سے سخت دشمنی رکھنے والا یہودیوں کو پائیں گے آپ. ان سے زیادہ بڑا دشمن مسلمانوں کا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا بیان ہے. نقصان کسی سے آپ کا زیادہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن دشمنی اصل میں یہودیوں کے دل میں جتنی ہے اتنی کسی دوسرے کے دل میں نہیں ہو سکتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہی حقیقت بھی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اس نے ایک آدمی کو مسلمان بنا کے پیش کیا، اور وہی آگے شیعہ کی بنیاد بنی.
تو ایسا ہو سکتا ہے، اور بلکہ یہی حقیقت ہے کہ شیعہ بھی انہی یہودیوں کی سازش کا نتیجہ، ان کی کوکھ سے جنم پانے والے لوگ ہیں۔ لیکن اگر دشمنی کی بات کی جائے، اگر کسی ایک سائڈ کی بات کی جائے، تو ایسی صورت میں ہمیں فرق سمجھنا چاہیے کہ جیسا بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، اور جتنا بھی نقصان ہو رہا ہو، ایرانی بہرحال مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، شیعہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کو مانتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے عقیدے میں زیادہ مماثلت، یکسانیت پائی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہودی عیسائی نہ اللہ کو مانتے ہماری طرح سے، نہ قرآن کو مانتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ اور بہت سے عقائد کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے ایرانیوں کے مقابلے میں، شیعہ کے مقابلے میں وہ ہم سے دور ہیں، بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق وہ ہمارے سب سے بدترین دشمن ہیں۔ اس لیے اس فرق کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے جب کمپیئر کرنا ہو۔ بہتر ہے آپ خاموش رہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں یہ جنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بنیادی مقاصد کیا ہیں، یہ بھی کھل کے نہیں آئی ہے۔ جو ہم کو دکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ وجہ بالکل سرے سے نہ ہو سکتا ہے وہ فائل ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی مدعا بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دوسرا فتنہ کھڑا کر جاتا ہے۔ کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے ابھی غبار ہے، معلوم ہی نہ ہوتا وہ حقیقت کیا ہے، بعد میں شاید یہ بات کھلے، جیسے 9/11 کے معاملے میں ہوا تھا۔ تو جب تک حقیقت نہیں کھل رہی ہے، پھر ہم نے غرض بھی کیا ہے اس طرح کے فتنوں میں اور اس طرح کے تبصروں میں پڑھنے سے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں، کسی کا سائڈ ڈالیں۔ دونوں دشمن ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، اللہ دونوں سے نمٹے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے لوگ ایک سائڈ لے رہے ہیں، اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں اگر سائڈ لینا ہے تو بہرحال ایرانی یعنی شیعہ مسلمانوں سے قریب ہیں یہودیوں کے مقابلے میں۔ جیسے یہاں آپ نے دیکھا ایران کے جو بت پرست تھے وہ بھی مشرک تھے، تو آگ کی پوجا کرنے والے تھے۔ روم کے جو عیسائی تھے وہ بھی مشرک تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ ماننے والے تھے۔ نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، نہ وہ قرآن کو مانتے تھے، دونوں کافر تھے نا، دونوں کافر تھے، دونوں مشرک تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب کمپیئر کرنے کی بات آئی، دونوں میں سے ایک کی ہار ہو رہی ہے، ایک کی فتح ہو رہی ہے، تو کس پر خوش ہونا ہے، کس پر ناراض ہونا ہے، کمپیئر کرنے کی بات آئی تو مسلمانوں نے رومیوں کا سائڈ لیا جو عیسائی تھے۔ اس لیے کہ مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، مسلمانوں میں یکسانیت تھی، زیادہ لگاؤ تھا، زیادہ یکسانیت پائی جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں رومی ایرانی زیادہ تو تھے، وہ شرک کرنے والے لوگ تھے، وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے۔ ایسے ہی آج شیعہ جیسے بھی ہیں، بہرحال یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے قریب ہیں، مسلمانوں کے صف میں آتے ہیں۔ دشمنی کیسی ہو، نقصان کتنا زیادہ ہو، میں ان کے تمام سازشوں پر پانی نہیں پھیر رہا ہوں، پردہ نہیں ڈال رہا ہوں، وہ ساری چیزیں نظروں میں ہیں، معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر سائڈ لینی ہے تو اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو یہاں سورہ روم کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو ذکر کیا جا سکتا ہے۔